بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے جو سیریز ہم نے شروع کی ہے، آج اس میں یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا، یعنی حدیث کے معاملے میں ان کے بارے میں جھوٹ بولنا یا جھوٹی احادیث گڑھ کر ان سے منسوب کر دینا کیسا ہے، اور اس کی کیا سزا ہے، شریعت اسلامی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اسلام میں تاریخ اسلام میں یہ جھوٹی حدیثیں گڑھنے کے حوالے سے کیا کچھ ہوا ہے۔ دیکھیں، تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور انسان کی عادتوں میں افطرا سے بری عادت کوئی نہیں ہے، اور جماعتوں میں بہتان سے بڑا مرض کوئی نہیں ہے۔ افراد و جماعت کے درمیان اگر کذب قابل علاج ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے، ورنہ اس سے ناقابل تلافی نقصان ہوگا اور سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھا جائے گا تو وہ دوسروں پر جھوٹ باندھنے کے برابر نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین ہے، وہ اسلام ہے، اور تمام لوگوں کے لیے ان شریعت لانے والے ہیں۔ ان کا ہر قول اور ہر فعل اسلام ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ اسلام ہے۔ جو انہوں نے کہہ دیا وہ اسلام ہے، جو انہوں نے کر دیا وہ اسلام ہے۔ لہذا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھا جاتا ہے تو وہ اسلام کا حصہ بن جاتا ہے۔ طبرانی نے رافع بن خدیج سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، کیونکہ مجھ پر جھوٹ باندھنا دوسروں پر جھوٹ باندھنے کی مانند نہیں ہے۔ یعنی مجھ پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا بہت عظیم گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی دنیا میں اور آخرت میں عذاب جہنم کی سزا رکھی گئی ہے۔ بخاری نے ربی بن خراش سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے علی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو کہ مسلم نے غندر کے طریق سے شعبہ سے لفظ یلج النار کے ساتھ نقل کی ہے۔ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں اور ابن عساکر نے محمود بن لبید سے روایت کی ہے۔ ابن سعد نے اس طرح نقل کیا ہے کہ لبید کہتے ہیں کہ میں نے ممبر سے عثمان بن عفان سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے، کسی کے لیے بھی اس حدیث کو نقل کرنا جائز نہیں ہے جو کہ ابو بکر و عمر کے زمانے میں نہ سنی گئی ہو۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ میں آپ کے اصحاب میں زیادہ محفوظ رکھنے والا نہیں ہوں، مگر میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ جس نے میری طرف اس بات کی نسبت دی جو میں نے نہیں کہی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ احمد، دارمی اور ابن ماجہ وغیرہ ابن ابی قتیبہ سے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھ سے زیادہ روایات نقل کرنے سے پرہیز کرو، پس جو مجھ سے نقل کرے اسے حق و صدق بیان کرنا چاہیے۔ پھر اگر کسی نے میری طرف سے اس بات کی نسبت دی جو میں نے نہیں کہی تھی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس موضوع پر بہترین دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری نے عامر بن عبداللہ بن زبیر سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حاکم نے مدخل میں تحریر کیا ہے کہ کاذب کی وعدہ گاہ جہنم ہے، اور اس سلسلے میں مزید شدت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ جھوٹا جہنم میں جائے گا، خواہ اس نے عمدی طور پہ جھوٹ بولا ہو یا غلطی سے۔ ابن عمر کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کے لیے جہنم میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ اور وہ اس قول سے جسے حضرت عثمان بن عفان نے نقل کیا ہے اور شدت بڑھا دی ہے، جس نے ایسی بات کہی جو کہ میں نے نہیں کہی تھی، بس جو شخص رسول اکرم سے بغیر کذب قصد کے کوئی چیز نقل کرے وہ بھی اس زمرے میں آئے گی۔ ایک حدیث ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس نے مجھ سے ایسی بات نقل کی جو میں نے نہیں کہی ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جھوٹ سے ڈرایا تھا کہ آپ نے اپنی حیات میں ہی میں بعض لوگوں کو اپنے اوپر جھوٹ باندھتے ہوئے سن لیا تھا۔ ابن حزم ظاہری نے کتاب الاحکام فی الاصول الاحکام میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن بریدہ ابن الخطیب اسلمی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بنی لیس میں حی مدینے سے 2 میل کے فاصلے پر رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا جو ہلا پہنے ہوئے تھا۔ اس نے کہا کہ یہ ہلا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے خون و اموال کے بارے میں جیسا چاہوں حکم دوں۔ اصل میں زمانہ جاہلیت میں اس نے ان میں سے ایک عورت سے پیغام دیا تھا، ایک عورت سے شادی کا پیغام دیا تھا۔ خاندان والوں نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ اب وہ شخص اس عورت کے پاس گیا، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن خدا جھوٹا ہے، یعنی اس ہائی کے بارے میں کہا کہ وہ دشمن خدا ہے اور جھوٹا ہے۔ پھر ایک شخص کو بھیجا اور اس سے کہا کہ اگر وہ تمہیں زندہ ملے تو اس کی گردن مار دینا اور اگر مردہ پاؤ تو اس کی لاش کو جلا دینا۔ یعنی جو رسول اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھے اس کے بارے میں رسول اللہ نے خود کیا سزا دی ہے کہ اگر زندہ ہو تو اس کی گردن مار دو، اگر مر گیا ہے تو اس کی لاش کو جلا دو۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے رسول اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا، ان سے جھوٹی حدیث منسوب کر دینا۔ ابن سعد نے طبقات میں اور طبرانی نے مقنع تمیمی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں اپنے اونٹوں کا صدقہ لے کر حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کی ان میں 2 اونٹ آپ کے لیے ہدیہ ہیں۔ فرمایا ہدیے کو صدقے سے جدا کر دو۔ لیکن میں چند روز تک رکا رہا۔ لوگوں میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ رسول اللہ کے رقیق مضر کے پاس زکوٰۃ وصولنے کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا ہے۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کے پاس مال نہیں ہے۔ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی لوگ ایسی ایسی چیمیں گوئیاں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی اور فرمایا اے اللہ، میں نے ان کے لیے یہ حلال نہیں کیا کہ مجھ پر جھوٹ باندھیں۔ مقنع کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے حدیث نقل نہیں کی مگر یہ کہ قرآن اور سنت عملیہ نے اسے بیان کیا ہو، اور جو شخص آپ کی حیات میں آپ پر جھوٹ باندھ سکتا ہے وفات کے بعد اس کا کیا حال ہوگا۔ اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ جب آپ کی حیات میں ہی آپ پر جھوٹ باندھا جاتا تھا تو وفات کے بعد اس جھوٹ میں اضافہ ہونا ہی تھا۔ صحابہ کی کثرت تھی، لوگ ہیں، اور حضرت عمر کی موت کے بعد یہ جھوٹ اپنے عروج کو پہنچ گیا، کیونکہ حضرت عمر سے لوگ ڈرتے تھے، یہاں تک کہ بے پناہ حدیثوں کو رسول کی طرف منسوب کرنے سے بڑے بڑے صحابہ گھبراتے تھے۔ بشیر بن کعب ادوی ابن عباس کے پاس آئے اور حدیث بیان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ قال رسول اللہ، قال رسول اللہ۔ ابن عباس نے ان کی حدیث پر کان نہیں دھرے اور نہ ان کی طرف نگاہ کی، تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس آپ میری حدیث سن نہیں رہے ہیں؟ میں رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں اور آپ ہیں کہ کان نہیں دھرتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا ایک مدت تک ہمارا یہ طریقہ تھا کہ جب ہم کسی شخص سے یہ سنتے ہیں کہ قال رسول اللہ تو ہم آنکھیں بند کر کے کانوں سے بغور سنتے تھے، لیکن جب سے لوگوں نے ہر نرم و سخت کو اختیار کر لیا ہے اس وقت سے ہم لوگوں سے ان ہی حدیثوں کو قبول کرتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی لوگوں سے ہر نرم و سخت کو اختیار کر لیا ہے۔ نرم و سخت سے مراد یہ کہ صحیح حدیثیں اور جھوٹی حدیثیں، یعنی صحیح حدیثیں بھی لوگ بیان کرنے لگے اور جھوٹی حدیثیں بھی۔ یہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہو رہا تھا۔
ابو بکر بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے مغیرہ سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ علی علیہ السلام کسی حدیث کی تصدیق نہیں کرتے تھے مگر یہ کہ عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کی تصدیق کرتے تھے۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود اور علی علیہ السلام ایک پلیٹ فارم کے اوپر تھے حدیثوں کی روایت کرنے کے حوالے سے۔ ہمارے لیے یہی نصوص کافی ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اور بعد از وفات رسول اللہ پر جھوٹ باندھا گیا ہے، اور یہ جھوٹ بدعت گزاروں، حوث پرستوں اور دشمنان دین نے نہیں باندھا بلکہ صالحین نے باندھا ہے۔ صالح حدیث گڑھنے والے فصل میں یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی۔ آگے جب میں اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا تو یہ بات مزید واضح ہو جائے گی کہ یہ لوگ کوئی یہ لوگ صحابہ کرام تھے جنہوں نے یہ حدیثیں گڑھی ہیں، یہ لوگ صالحین امت میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے یہ جعلی حدیثیں گڑھی ہیں، آج بھی ان کا شمار ان لوگوں میں ہو رہا ہے۔ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ پر جھوٹ کا بہتان باندھنا سنگین جرم ہے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ شیخ ابو محمد جوینی نے تو جھوٹ باندھنے والے کو کافر قرار دیا ہے۔ قاضی ابو بکر بن عربی کا بھی یہی نظریہ ہے۔ بعض کرامیہ اور خشک زاہدوں نے جو یہ جہالت کی بات کہی ہے کہ امر دین کی تقویت اور ترغیب و تربیت کے لیے رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا جائز ہے، انہوں نے یہ علت بیان کی ہے کہ جھوٹ باندھنے پر عذاب سے اسے ڈرایا گیا ہے جو آپ کے فائدے کے لیے جھوٹ کی نسبت آپ کی طرف دیتا ہے۔ ان کی یہ علت باطل ہے، کیونکہ عذاب ہر اس شخص کے لیے بیان ہوا ہے جو کہ آپ کی طرف جھوٹ کی نسبت دیتا ہو، چاہے وہ پازیٹیو انداز میں ہے چاہے وہ نیگیٹو انداز میں ہے، خواہ آپ کے فائدے کے لیے دیتا ہو یا ضرر کی خاطر۔ خدا کا شکر ہے کہ دین کامل ہے، وہ جھوٹ کے ذریعے اپنی تقویت کا محتاج نہیں ہے۔ جھوٹ بول بول کر دین کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا، جھوٹ بول کر دین کی تبلیغ و ترویج نہیں کی جا سکتی ہے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں واصلہ بن اسقا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ گناہان کبیرہ میں یہ بھی ہے کہ آدمی میری طرف اس بات کی نسبت دے جو میں نے نہیں کہی ہو۔ نووی نے شرح مسلم میں جعلی حدیث کی روایت کو حرام قرار دیا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جھوٹ کی نسبت آپ کی طرف احکام میں دی جائے یا ترغیب مواعظ وغیرہ میں۔ مسلمانوں کے اجماع سے سب میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اہل حل و عقد کا اجماع ہے کہ تمام لوگوں کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا حرام، تو اس شخص کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا بدرجہ اولا حرام ہے کہ جس کا قول شرع اور کلام الہی ہو اور اس پر جھوٹ باندھنا گویا خدا پر جھوٹ باندھنا ہو۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ہر قول اور ہر فعل وحی الہی کے تابع ہوتا ہے، لہٰذا رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا گویا کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ بعض صحابہ اپنے ساتھیوں کے بیان کردہ اور نقل کی ہوئی حدیثوں کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض پر تنقید بھی کرتے تھے۔ یقیناً حضرت عمر، حضرت علی علیہ السلام، حضرت عثمان، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس وغیرہ ہم صحابہ ہی میں سے تھے اور دوسرے بھائیوں میں نمایاں تھے، لیکن وہ بعض صحابہ کی اس حدیث میں شک کرتے تھے جو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے اور بیان کرنے والوں پر لوٹا دیتے تھے۔ محمود بن ربی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم سنی کے باوجود سمجھدار تھے، سے منقول ہے کہ انہوں نے اتبان بن مالک انصاری بدری سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ نے اس شخص پر آگ کو حرام کیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اور اس سے اس کا قصد معرفت خدا ہے۔ اور رسول اللہ نے یہ حدیث اتبان کے گھر میں بہت سے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی، انہی میں صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس حدیث کو جھٹلایا اور کہا، خدا کی قسم میرے گمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا جو تم نے بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، محمود بن ربی صحابی رسول ہیں، وہ ایک روایت اتبان بن مالک ایک انصاری اور بدری صحابی ہیں،
وہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، وہ جنتی ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسی کوئی حدیث رسول اللہ نے بیان نہیں کی ہے۔ اب دونوں صحابی ہیں اور دونوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب حضرت عائشہ نے یہ سنا کہ عبداللہ ابن عمر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، رسول اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ اس میت کو خطاؤں اور گناہوں سے اس پر عذاب ہوتا ہے اور اس کے عزیز اس پر روتے ہیں۔ یہ وہی حدیث ہے جو میت کے اوپر رونے کے حوالے سے، کہ جب حضرت عمر زخمی ہوئے تھے ابو لولو کے خنجر کے وار سے، تو حضرت سہیب ان کے پاس آئے اور رونے لگے، تو حضرت عمر نے کہا کہ سہیب تم مجھ پر رو رہے ہو، جبکہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ میت کے اوپر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ جب یہ حدیث جو حضرت عمر نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، جب یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عائشہ کے سامنے بیان کی ہے تو حضرت عائشہ نے کیا کہا کہ نہیں، حضرت عمر کو غلط فہمی ہوئی ہے، رسول اللہ نے ایسا نہیں کہا تھا۔ رسول اللہ نے کسی مومن یا مسلم کے بارے میں یہ بات نہیں کی تھی، رسول اللہ نے ایک یہودی کے بارے میں کہا تھا، ایک یہودن تھی جو مر گئی تھی اور اس کے عزیز اور اقربا اس کے اوپر بیٹھ کے گریہ کر رہے تھے، تو رسول اللہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ تو اس کے اوپر گریہ کر رہے ہیں جبکہ اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی یہ بالکل بات رسول اللہ کی کانٹیکس سے ہٹ کر تھی، لیکن حضرت عمر نے اسے کچھ اور کر کے بیان کیا یا کچھ اور سمجھ کے بیان کیا۔ تیسری روایت میں ہے کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے بلکہ بھول گئے تھے یا خطا ہوئی ہے، اور ابن عمر جیسی حدیث بیان کیے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے پر کھڑے ہوئے جس میں بدر میں مارے جانے والے مشرکین کو ڈالا گیا تھا، اور فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں اسے یہ سن رہے ہیں۔ پھر عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ نے اب انہیں یہ معلوم ہوا کہ جو میں نے ان سے کہا تھا وہ حق تھا۔ پھر فرمایا اپنے مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ایسے سنا سکتے ہیں جو قبر میں ہیں، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دونوں حدیثیں بخاری و مسلم میں موجود ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے کہ جب جنگ بدر میں یہ بنو امیہ کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے، ابو جہل، اور ابو جہل تو خیر بنو امیہ کا نہیں تھا لیکن جنگ بدر میں مارا گیا تھا، عقبہ بن ابی معیط اور ربیہ بن ابی معیط، یہ سارے لوگ جو بنو امیہ کے تھے جنہوں نے رسول اللہ کے مکے میں جنہوں نے رسول اللہ کے اوپر اوجڑی پھینکی تھی اور پھر کہہ کے مارتے تھے، ہنستے تھے۔ جب رسول اللہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو یہ عقبہ بن ابی معیط نے اور یہ 7-8 لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈالی تھی، اور پھر جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے آ کر اسے ہٹایا تھا اور ان کے لیے بدعا کی تھی کہ خدا ان کے اوپر عذاب نازل کرے، اور یہ سارے کے سارے جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ اب جنگ بدر میں جب یہ مارے گئے تو ان کی لاشوں کو کھینچ کر ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، اور اس کنویں کے دہانے پر کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر ان پر لعنت کی۔ تو حضرت عمر، یہ حدیث حضرت عمر روایت کر رہے ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ان مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، یہ تو مر چکے ہیں، یہ کیسے سنیں گے آپ کی باتوں کو؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عمر، یہ بالکل اس طرح میری بات کو سن رہے ہیں جس طرح تم میری بات کو سن رہے ہو۔ جب یہ حدیث حضرت عائشہ کے سامنے بیان کی گئی ہے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ غلط ہے، مجھے تو رسول اللہ نے کہا ہے کہ مردے بات سن ہی نہیں سکتے۔ اب یہ دونوں حدیثیں جو ہیں وہ صحیح بخاری میں بھی ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہیں۔ تو ایک صحابی دوسرے صحابی کی حدیث کی تردید کر رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ نے اس حدیث کو جھٹلایا ہے کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کی تھی، جبکہ اس حدیث کو شیخان نے عامر بن مسروق سے نقل کیا ہے۔ عامر نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ اے اماں جان، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ کہنے لگی کہ تمہاری بات سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، تم میں سے جس نے بھی 3 حدیثیں بیان کی اس نے جھوٹ باندھا۔ جو تم میں سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے جھوٹ کہا۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھی آپ نے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ جو تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ نے کوئی چیز مخفی رکھی، اس نے جھوٹ کہا۔
پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اے رسول اسے پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور جب حضرت عائشہ نے حضرت ابو دردہ کا یہ قول سنا کہ جو صبح کو اٹھے اس پر وطر نہیں ہے، تو کہا کہ نہیں، وہ ابو دردہ نے جھوٹ کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور وطر پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تھے اور وطر پڑھتے تھے۔ اور جب یہ سنا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ جب میں عمرہ پہ گیا تو کہا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور ابن مالک اور ابن سعید کے بارے میں کہا کہ انہیں حدیث رسول کا علم نہیں ہے، یہ دونوں تو چھوٹے بچے تھے۔ اس طرح حضرت عائشہ ہر اس حدیث کو رد کر دیتی تھی جو قرآن کے خلاف ہوتی تھی، اور سچے صحابہ کی روایت کو خطا پر، غلط فہمی پر معمول کرتی تھی۔ اور حضرت عمران بن حسین نے اس حدیث کے سلسلے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت میں 2 سکوت کرتے تھے کو جھٹلایا ہے۔ اور ایسی متعدد روایات ہیں، بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں کہ جن کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے چل کے بیان کرتے رہیں گے۔ ابھی تو یہ سیریز چل رہی ہے، اس میں آگے چل کے مزید اس کے اوپر گفتگو ہوگی کہ ایک صحابی کی بیان کی ہوئی حدیث کو دوسری صحابی نے جھٹلایا ہے۔ اب ہم کس صحابی کی حدیث کو صحیح مانیں؟ تو اس میں عام عوام جو ہیں، لے مین جو ہے، وہ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث غلط ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک حدیث تو ایسی ہے کہ جو جال کی گئی ہے، جو گڑھی گئی ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو رسول اکرم کے اوپر جھوٹی حدیث ان سے منسوب کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی وہ پکا جہنمی ہے، جہنم سے بچ نہیں سکتا۔